الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع علم تفسیر۔ عربی زبان میں تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاحی معنی ہے علم تفسیر اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کے معانی کو اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کھول کر واضح بیان کرنا، یہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا لتبین للناس، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کر سکیں۔ یعنی اس قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر یہ بیان کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، تحقیق اللہ نے احسان کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احسان نہیں جتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آب و ہوا بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر کوئی نعمت، کوئی ایسا احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی اپنے پیارے حبیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے احسان کیا مؤمنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ان میں ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات، اپنی آیات یعنی اس قرآن مجید کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے ان کو، یعنی کتاب اور حکمت ان کو سکھاتا ہے۔ تو اس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے تو آج کل کے دور کے لحاظ سے نہیں کہ بس قرآن کے الفاظ کو یاد کیا جائے اور آگے نکلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جب بھی اپنے پیارے صحابہ کرام کو قرآن مجید سکھاتے تو ایک ایک سورت کے اوپر کئی کئی سال صحابہ کرام کے وہ لگ جاتے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام جب تک کہ ان الفاظ کے معانی کو تفسیر کے ساتھ نہ جان لیتے تب تک کہ آگے نہ جاتے، جب تک ایک ایک لفظ کے اوپر عمل نہ ہو جائے تب تک صحابہ کرام آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے قرآن کو ایسے یاد کیا کہ قرآن کے معانی کو، قرآن کے الفاظ کو، دونوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ علیہ وسلم کے دور میں تفسیر معلوم کرنا کوئی مشکل نہ تھا، بلکہ جو چیز صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی، کوئی آیا سمجھ نہ آتی، تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ مشکل پیش ہے، کیونکہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو جو لوگ اسلام کے اندر نہیں تھے، جو لوگ اسلام سے باہر تھے، جو ملحد تھے، جو نہیں مانتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو، تو ان کی طرف سے یہ چال بنی کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ سے کوئی ایسی تفاسیر اس میں ڈال دیں، کوئی معنی ہم لوگ اس کی وہ تبدیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ قرآن کی معنی کو اتنا خراب کر دیں کہ لوگ نہ جان سکیں، تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن کی ایک ایک تفسیر بیان کی حضور کے جانے کے بعد، اور پھر صحابہ کرام کے بعد اس امت کے علماء نے اس کام کو اتنے بہتر انداز میں کیا، اتنے احسن انداز میں کیا کہ صحابہ کرام کے بعد علماء کرام نے اس کی ایسی ایسی وہ تفاسیر بیان کی، ایک ایک معنی کی، کہ یہ کام اب ملحدین کیا، اب دنیا کے اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور قرآن کے معنی کو وہ تبدیل کرنے جائے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اتنی محنت ہوئی صحابہ کرام کی اور بعد کے علماء کی کہ انہوں نے باقاعدہ اس علم کو، یعنی کہ اس تفسیر کو باقاعدہ علم بنا دیا، یعنی علم تفسیر بن گیا، اور اس کو باقاعدہ ایک علم بنا کر صحابہ کرام نے اور پھر بعد کے علماء نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے معنی کو اور اس کے الفاظ کو دونوں کو محفوظ کر دیا۔ تفسیر قرآن کے ماخذ، یعنی قرآن کی تفسیر کہاں کہاں سے لی جاتی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ نمبر ایک، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہم خود قرآن سے لیں گے اگر قرآن نے خود بیان کی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی قرآن نے خود ایک اور جگہ پر خود وہ تفسیر بیان کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام کیا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین صلحاء لوگ ہیں۔
تو قرآن کی جو پہلی تفسیر ہم لیں گے وہ تو سب سے پہلے ہم قرآن سے خود لیں گے، اگر قرآن نے بیان کی ہو۔ اگر قرآن نے بیان نہ کی ہو تو اس کے بعد ہم وہ تفسیر لیں گے حدیث سے۔ تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ حدیث ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، ہم ان سے قرآن کی تفسیر کا ماخذ لیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، تو اس کا ماخذ اب ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ قرآن نے کہیں بھی نہیں بتایا ہمیں کہ تم نے اتنے رکوع کرنے ہیں، تم نے اتنے سجود کرنے ہیں، تم نے رکوع میں یہ پڑھنا ہے، تم نے سجود میں یہ پڑھنا ہے، بلکہ ہم اس کی تفصیل لیں گے احادیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی۔ تو یعنی کہ اگر ہمیں قرآن سے وہ دلیل نہیں ملتی، قرآن سے اس قرآن کی آیت کی وہ تفسیر نہیں ملتی، تو ہم نمبر 2 پر جائیں گے حدیث پر۔ اگر وہاں سے بھی نہیں ملتی تو پھر ہم نمبر 3 پر جائیں گے صحابہ کے اقوال و افعال کے اوپر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا چیزیں سیکھی، تو پھر ہم اس حساب سے قرآن کی تفسیر لیں گے۔ یعنی کہ فلانے صحابہ کرام، یعنی کہ جو صحابہ کرام قرآن کی تفسیر کو جانتے تھے تو ان کی تفسیر کیا ہوگی، ہم اس کو لیں گے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر کرنے میں بہت مشہور تھے، تو ہم ان کی تفسیر لیں گے۔ اگر ہمیں نمبر 3 پر صحابہ کی وہ تفسیر سے بھی نہیں کچھ ملتا تو ہم نمبر 4 پر جائیں گے صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر۔ لیکن تابعین کے اقوال حجت ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن تابعین کے اقوال اگرچہ اپنی اہمیت میں مکمل طور پر، یعنی ان کی اپنی اہمیت ہے، وہ ایک اہمیت کے حامل ہیں، ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ حجت ہے یا نہیں۔ پھر اگر ہمیں تابعین سے بھی نہیں ملتے تو پھر ہم نمبر 5 پر جائیں گے لغت عرب میں۔ جو قرآن مجید ہے وہ لغت عرب میں نازل ہوا، تو قرآن مجید کا فیصلہ یعنی اس کا محاکمہ پھر ہم لغت عرب سے کریں گے اس تفسیر کا۔ یعنی قرآن مجید کا یہ جو لفظ ہے، اس کی تفسیر اگر اس کا معنی یوں کیا جائے، اس لفظ کا معنی یوں، یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کا لغت عرب پر اس کو عبور حاصل ہو، اس کے علاوہ ہر شخص لغت عرب سے تفسیری معنی نہیں لے سکتا۔ یہ ہوگے نمبر 5۔ اور نمبر 6 پر ہم لیں گے تدبر اور استنباط۔ صوفیاء کرام اپنے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا شروع ہو گئے، تو جو محقق علماء کرام تھے انہوں نے سنت اور شریعت کے مطابق قرآن کی وہ تفسیر کو لیا، جو باقی تھی ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی شخصی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق۔ شریعت کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں کسی شخصی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے گا۔ نمبر 2، اگر قرآن نہیں کرتا تو ہم حدیث سے لیں گے۔ اگر ہمیں حدیث سے نہیں ملتی تو ہم نمبر 3 صحابہ کے دور سے لیں گے۔ اگر ہمیں صحابہ کے دور سے نہیں ملتی تو ہم تابعین سے ملتے ہیں، تابعین سے لیں گے۔ اور اگر ہمیں تابعین سے نہیں ملتی تو پھر ہم لغت عرب سے لیں گے۔ اگر لغت عرب سے نہیں تو پھر وہ علماء کرام جن کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو اور وہ قرآنی علوم سے مکمل طور پر وابستہ ہوں، تو پھر ان کا وہ تدبر اور استنباط اس جگہ پر کام آئے گا، اور پھر ہم اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر کو معلوم کریں گے۔ یہ ماخذ تھے تفسیر قرآن کی۔